بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طیبہ اعجاز امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ موضوع پہ بات کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ موضوع پہ بات شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست کام کی تلاش میں، یا کہہ سکتے ہیں کہ گھومنے پھرنے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں بہت سی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے انہیں غصہ بھی آتا ہے، وہ ہمت بھی ہارتے ہیں، تو وہ اپنا غصہ ایک دوسرے پہ اتارتے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلا دوست دوسرے دوست کے چہرے پر تھپڑ لگا دیتا ہے۔ دوسرے دوست کو بہت برا لگتا ہے، وہ بہت اداس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دوست کو کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ وہاں پر موجود جو مٹی کہہ لیں یا ریت، اس پہ لکھ دیتا ہے کہ آج مجھے میرے بیسٹ فرینڈ نے تھپڑ لگایا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میری ذات کو تکلیف پہنچی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وہ منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، تو کچھ ٹائم بعد جس دوست کے چہرے پر تھپڑ لگا تھا وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو پہلا دوست اس بار اس کی جان بچاتا ہے۔ تو وہی دوست جس کے چہرے پر تھپڑ لگا تھا وہ اس بار ایک پتھر پہ لکھ دیتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، آج مجھے میرے دوست نے بچا لیا، اس نے میری حفاظت کی، میری جان بچائی۔ تو وہی دوست جس نے تھپڑ لگایا تھا وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، تمہیں ہرٹ کیا، اس دن تم نے ریت پہ لکھا، آج میں نے تمہاری جان بچائی، تم نے پتھر پہ لکھا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ تو دوست کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح ہونا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، کچھ کہے، تو ہمیں جب وہ ہم سے معافی مانگے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر ریت پہ لکھنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ ریت پہ کوئی بھی چیز لکھی ہو تو جب ہوا یا تیز آندھی چلتی ہے یا پانی اس پہ ڈالا جاتا ہے تو وہ چیز مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہمیں اس سے معاف کر دینا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پتھر پہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو ہم اس کی اچھائی کو یاد کریں، اسے یاد رکھیں، کیونکہ پتھر پہ بھی لکھی ہوئی چیز نہیں مٹتی، چاہے تیز آندھی چلے یا اس پہ پانی بہا دیا جائے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور کوئی ہم سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور کوئی ہمارے ساتھ اگر تھوڑی سی بھی اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کی نیکی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اور کہانی میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا وہ جو مچھلیاں پکڑتا ہے، اس نے کچھ مچھلیاں پکڑی اور وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر اس نے آرام ہی کیا تھا کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، بزنس مین، تو وہ بھی اس درخت کے سائے میں مچھیرے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مچھیرا اپنے آپ سے ہی ہم کلام ہوا، وہ اپنے آپ سے ہی کہنے لگا کہ آج میں نے تھوڑی سی مچھلیاں پکڑی ہیں مگر یہ میرے لیے کافی ہیں۔ بزنس مین نے کہا کہ جب تم نے تھوڑی سی مچھلیاں پکڑی ہیں تو تم کیوں آرام کر رہے ہو، جا کے اور مچھلیاں پکڑو۔ تو مچھیرے نے کہا کہ میرے لیے کافی ہیں، میں اور مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ تو بزنس مین نے کہا تم اسے شہر میں جا کر بیچنا، تمہیں پیسے ملیں گے۔ تو مچھیرے نے کہا کہ میں پھر ان پیسوں کا کیا کروں گا؟ تو بزنس مین نے کہا تم ان پیسوں سے ایک بڑی کشتی خریدنا۔ تو مچھیرے نے کہا کہ میں اس کشتی کا کیا کروں گا؟ بزنس مین نے کہا کہ تم اس کشتی کو بیچ سمندر میں لے کے جانا اور اپنے ورکر رکھنا اور بہت زیادہ مچھلیاں پکڑنا۔ تو مچھیرے نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ بزنس مین نے کہا کہ تم میری طرح بزنس مین بن جاؤ گے۔ مچھیرے نے کہا کہ تو پھر میں کیا کروں گا؟ بزنس مین نے کہا کہ تم پھر میری طرح آرام کرنا۔ مچھیرے نے کہا تو جناب اب میں کیا کر رہا ہوں؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو
ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کی چاہ میں اپنی ذات کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ محنت کرنا چھوڑ دیں، آگے بڑھنا چھوڑ دیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، لیکن جو چیز آپ کے پاس ابھی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی خوشی کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہیں، ان میں ہماری ذات کے لیے سکون ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہی اگر اس وقت وہ مچھیرا دوبارہ سے چلا جاتا تو شاید اس کے لیے جو اس نے مچھلیاں پکڑی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ اگر وہ اور زیادہ پکڑنے چلا جاتا تو کیا پتا وہ بیمار ہو جاتا، اسے کچھ مطلب کہ پھر وہ 2 دن کا کام اس کا رک جاتا۔ تو جو اس نے اس وقت کیا اس کی ذات کے لیے بھی فائدہ مند تھا، کیونکہ وہ ورنہ تھک جاتا، شاید پھر وہ 2 دن اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو اتنا ہی کام کریں کہ جتنا محنت ضرور کریں، ہمت بنائے رکھیں، لیکن اتنا کام کریں کہ آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب آپ سکون سے ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی سکون پہنچائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔